ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہے اور ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب۔ خان صاحب، پاکستان میں کوئی شو آپ کے بغیر ناممکن سا لگتا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کو کیوں بلاتے ہیں؟ آپ کی جو بلنٹ بولتے ہیں کبھی کبھار تو گالیوں تک بات چلی جاتی ہے۔ دیکھیں، میں تو بیسیکلی گالیاں والیاں دینے والا آدمی نہیں۔ ایک پروگرام ایسا ضرور ہوا تھا کہ مجھے ایک صاحب نے گالی دی تھی۔ اچھا، اس کے بعد وہ ٹھیک میں نے بھی اس کا جواب دیا تھا، لیکن ادروائز یعنی کہ میں ایسے پروگرام کو انجوائے نہیں کرتا جس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو، گالم گلوچ ہو جائے۔ میں گالم گلوچ تو دور کی بات ہے، مطلب بہت سارے ایسے لوگ اب آ گئے ہیں کہ جنہیں جو سیاست میں نئے نو وارد ہیں، نو زائدہ ہیں، بلکہ نو خیز ہیں، اور وہ ہے نا کہ کیسا کیسا بول رہے ہیں پودے جیسے لوگ، اور پیڑ بنے خاموش کھڑے ہیں کیسے کیسے لوگ۔ صحیح۔ تو ابھی کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ، کوئی چیف جسٹس کی پگڑی جو ہے اچھال کے پتہ نہیں اس ملک کی خدمت کر رہا ہے یا کس کی خدمت کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو میں ایکڈیمک بات جہاں پہ ہوتی ہے اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں، لیکن اب دوسری پارٹیوں کے لوگ جو آتے ہیں، میرا تو بس نہیں چلتا ان پہ کہ وہ ان میں بھی بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑی اچھی ڈسکشن ہوتی ہے۔ نہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ آج کون کون مہمان ہیں؟ پوچھ بھی لیتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اب مطلب کہ بعض پارٹیاں تو ایسی ہیں کہ انہوں نے ہر ایک نے اس میں اکا دکا کو بہتر لوگ ہیں، باقی ایک نظم سے انہوں نے رٹی ہوئی ہے وہی سنانی ہوتی ہے، وہ کتنی دفعہ اس کا جواب دے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کہ جب سپریم کورٹ کی بات کریں تو وہ جو دوسرا مہمان ہے، جو دوسرا لیڈر ہے، وہ آپ کو کہتا ہے جی آپ نے تو خود اٹیک کیا ہے سپریم کورٹ پہ۔ جب جرنیلوں کی بات کریں وہ کہتا ہے جی آپ خود باقیات ہیں۔ تو ایک جیسے جب سوالات اور ایک جیسا مواد کنٹینٹس آتے ہیں تو آپ کیا اپنے آپ کو کس طرح یونیک سمجھتے ہیں کہ جی میں کوئی الگ بات کروں؟ دیکھیں، جرنیلوں کی بات تو میں نے کر دی ہے آپ سے، اب کیا میں مزید بھی کر سکتا ہوں کہ ہماری پارٹی اور ہمارا لیڈر کا جو مطلب کہ اسٹینڈ رہا ہے وہ کسی کا بھی نہیں رہا، لوگ ڈرتے رہے ہیں۔ یہ آج اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس ملک میں بات ہو رہی ہے یا میڈیا بڑی کھل کے بات کرتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سہرا نواز شریف کو جاتا ہے۔ 4 CNC سے لڑائی کی ہے انہوں نے، مذاق نہیں ہے، کسی دوسرے کا بتائیں کسی ایک سے بھی کی ہو۔ اچھی بات ہے، اچھی بات اس لیے ہے، لڑائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی باکسنگ ہوئی ہے، اچھی بات یہ ہے کہ سویلین کا حق حکمرانی جو ہے وہ کیسے بحال ہوگا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی قیمت تو ادا کسی نہ کسی کو کرنی پڑے گی نا۔ لوگ تو حکومتیں کرتے رہے نا اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کی مدد سے، یا وہ ڈائریکٹلی ہوتے تھے یا انڈائریکٹلی ہوتی ہے۔ پہلا آدمی ہے نا نواز شریف کہ جس نے قیمت چکانے کو تیار تھے، وہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں تھا، لیکن ان کی کوئی ذاتی طور پہ تو بڑا نرم خو انسان ہے نا میاں نواز شریف، وہ تو لڑنے والا آدمی نہیں ہے۔ لیکن بھائی بات یہ ہے کہ ایک طرف پورا ملک ہو، اس کے مسائل ہوں، عوام کے مسائل ہوں، اس ملک کے ریاستی ڈھانچے اور جمہوری اور پارلیمنٹری فارم آف سسٹم کے معاملات ہوں، دوسری طرف ضد ہو، ہٹ درمی ہو اور ریسورسز کی جنگ ہو، تو مجھے بتائیں نا کہ کس طرف کھڑا ہوگا انسان؟ جو ذی شعور ہے وہ تو عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی پاداش میں اگر کوئی لڑائی لڑنی ہے تو پھر وہ اچھی ہی بات ہے۔ خان صاحب، میاں نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں بڑے اچھے بزنس مین ہیں، ہر ایک کی قیمت لگا دیتے ہیں۔ ہماری تو آج تک قیمت نہیں لگائی انہوں نے۔ میرا خیال ہے یہ تاثر غلط ہے۔ میاں صاحب جو ہے نا، میاں صاحب کے جو پرسنل کریکٹرسٹکس ہیں، چاہے وہ ایک کاروباری انسان کی حیثیت سے ہوں، یا ایک باپ کی حیثیت سے ہوں، یا ایک لیڈر کی حیثیت سے ہوں، یا ایک بھائی کی حیثیت سے ہوں، یا ایک بیٹے کی حیثیت سے ہوں، یا اس ملک کے ایک محب وطن شہری کی حیثیت سے ہوں، اس کو ابھی تک انہوں نے بیان نہیں کیا ہے اور لوگ ابھی تک سمجھے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں بڑے کم پیدا ہوتے ہیں، پاکستان میں بڑے کم پیدا ہوئے ہیں کہ اتنی زیادہ ملک سے محبت کرنا، انسانوں سے محبت کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، بلکہ کسی کو تکلیف ہے تو اس کی تکلیف کو رفع کرنے کی آخری حد تک کوشش کرنی، یہ کریکٹر لوگوں نے تو مطلب کہ لوٹ ماری کی ہے نا، تو باقی تو کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اب یہ ابھی آپ نے جب یہ سیگمنٹ بند پچھلا کر رہے تھے، آپ نے کہا جی کرپشن کے الزام ہے۔ بھائی بات یہ ہے، ایک ہمارے ملک میں معاملہ یہ ہے کہ ایک کوئی اگر گروہ
کرپشن کرتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے بھی کرپشن کریں. ایک چور ہوگا نا تو اس کو چور ہی اچھا لگے گا, وہ چاہے گا اگر کوئی چور نہیں ہے تو وہ بھی چوری کرنا شروع کر دے, اور اگر وہ نہیں کرے گا چوری کرنا تو وہ بھی اسے چور کہنا شروع ہو جائے گا تاکہ اس کو اکیلے کو چور نہ کہا جائے. لوگوں کو پتہ نہ چلے. بھائی بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص میاں محمد نواز شریف جو 70 سال سے کاروبار کر رہے ہیں, یہاں لوگوں نے 2-2 سال میں کروڑوں اور اربوں کمائے ہیں جائز طریقے سے بھی ہمارے سامنے, تو جو 70 سال سے کر رہے ہیں ان کے پاس پیسہ ہونا یا جائیداد ہونا یا فیکٹری ہونا یا مل ہونا اچنبے کی بات تو نہیں ہے نا. 1970 میں بھٹو صاحب نے جب آ کے نیشنلائزیشن کی تھی تو 20 فیکٹریاں تھیں اس فیملی کی, مجھے بتایا نا کس کی تھی. اچھا وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کا نہ کبھی ماضی میں ذریعہ معاش تھا نہ آج تک ذریعہ معاش ہے, ٹھیک ہے, چاہے یہ پیپل پارٹی ہو یا آج کل ایک تیسری قوت آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو بھائی بات یہ ہے آپ کا تو کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے, آپ کیسے مطلب آپ جسٹیفائی اپنے آپ کو تو کر نہیں سکتے دوسروں پہ, اس لیے انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ آپ کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے. اچھا خان صاحب, جو تیسری قوت ہے وہ بہت زیادہ انگلیاں اٹھاتی ہے, زیادہ تو وہ آج کل ایکٹیو ہے آپ کے خلاف. وہ ایجنڈے پہ ہے نا سر. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو اکثر پالیٹکس جو ہے اس میں بین الاقوامی قوتیں بھی ملوث رہتی ہیں, رہی ہیں, آج بھی ہیں شاید. پھر اسٹیبلشمنٹ کا گو کردار تو کافی محدود کیا گیا لیکن وہ ابھی تک موجود ہے, اتنی جلدی تو ختم نہیں ہوگا. اب مطلب اگر تیسری قوت, میں تو کل بھی کہا تھا جلسے میں, پتہ نہیں آپ نے سنا تھا, میں تو نہیں انہیں تیسری قوت, وہ خود کہتے ہیں اپنے آپ کو تیسری قوت. میں نے تو انہیں کہا بھائی اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں, ورنہ قوتیں تو ایک مرد کی ایک عورت کی قوت, 2 ہی قوتیں ہیں نا. تیسری قوت اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن تیسری قوت انقلاب نہیں لا سکتی. پھر یہ ہے کہ ایجنڈا جو ہوتا ہے نا ہیڈن ہے, یہ NGOs کے ہوتے ہیں ایجنڈے. اچھا, ایک سلفس پہ ہوتا ہے کہ جی ورنی کے لیے کام کرنا ہے, عورت کے لیے کام کرنا ہے, قرآن سے شادی کے خلاف کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کا ایجنڈا ہوتا ہے. کشمیر کی عورت کے لیے کام نہیں کرنا, افغانستان میں عورت مر جائے اس کے لیے کام نہیں کرنا, جس کام کے لیے تنخواہ ملتی ہاں ہے اس اسے کے لیے تنخواہ ملتی ہے. اچھا یہ فوکسڈ ہوتے ہیں, جو انہیں کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. اب آپ یہ جو تیسری قوت ہے اس کو دیکھیں کہ اس ملک کی جو بیماریاں ہیں اس کی کون سی میں حکومت ہی ہوتی ہے نا. حکومت میں کون ہے؟ پیپلز پارٹی ہے, قاف لیگ ہے, MQM ہے, ANP ہے, اس کے خلاف نہیں بولتے. جو آدمی آخری مرتبہ 1999 میں برسر اقتدار رہا ہے اس کو, چاہے وہ برما کے مسلمانوں کا معاملہ ہو یا سندھ میں زلزلہ آ جائے یا ڈینگی آ جائے, وہ سارا کچھ وہ کہتے ہیں جی نواز شریف کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایجنڈا ہے کہ نواز شریف کو ریسٹرکٹ کرنا ہے, اور یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, انہیں معلوم ہے اس کو روک تو نہیں سکتے, لیکن وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا نا ہنگ پارلیمنٹ. وہ ہنگ پارلیمنٹ اس لیے کہ لوگ دستے نہ کر رہے ہیں, زیادہ اکثریت نہ ملے. جسے زیادہ اکثریت ملے گی تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی کم ہوتا ہے, بین الاقوامی قوتوں کا بھی رول کم ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کی بات پھر وہ سنتا نہیں ہے. لیکن اگر اس کی اکثریت کم ہوگی, مطلب ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, الائٹ گورنمنٹ ہوگی, تو وہ ان پارٹیوں کے ذریعے سے پھر وہ بلیک میلنگ کر کے اپنی باتیں منوا لیتے ہیں. تو اب یہی ہو رہا ہے کہ ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے لیے انہوں نے تیسری قوت کو تیار کیا. اچھا, کتنی سیٹیں لے جائیں گے عمران خان؟ میں نہیں چلیں, سمجھتا. آپ ایک پولیٹیکل ویژن ہے آپ کا, کتنی تعداد ہے لاہور میں, کراچی میں, کوئٹہ, پشاور؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے نا کہ کوئی سونامی آ رہا ہے یا فلانا آ رہا ہے, تو فضول باتیں ہیں نا یہ. تو جب مطلب کہ 9 من تیل ہوگا تبھی راجا ناچے گی نا, بغیر 9 من تیل کے تو نہیں ناچ سکتی. تو یہ تو الیکشنوں میں پتہ لگ جائے گا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دن تک تو عمران خان میاں والی سے بھی ہار رہے ہیں اپنے. اچھا, اپنی سیٹ بھی نہیں, اور باقی جتنے ارد گرد اکٹھے کیے ہوئے ہیں یہ PTI کے ٹکٹ پہ جیتنے والے نہیں ہیں. کوئی پیپل پارٹی اور PMLN کے ٹکٹ پہ تو جیت سکتے ہیں. یہ میں آپ کو, یہ میری بات یاد آئے گی جب الیکشن ہوگا. اچھا, انشاءاللہ. میں بڑی بات نہیں کرنا چاہتا, ہم 4 صوبوں میں حکومت بنانے جا رہی ہے PMLN. اچھا, ہاں آپ دیکھیے گا, سندھ میں ہم بنا کے دکھائیں گے آپ کو. بے شک چیف منسٹر ہمارا نہ ہو, تو بہت سارا کام ہونا ہے. ابھی تو یعنی کہ وارم اپ ہو رہا ہے نا.
ابھی تو میچ تو شروع نہیں ہوا ابھی تو آپ نے ایک سکینڈل کھولا ہے ابھی عمران خان کے خلاف، نو بہت بڑی اسکینڈل کو فائلیں ہیں کیا آپ ہے کے جی، وہ پاس۔ تو فائلیں شائلیں بھی ہم چاہتے نہیں اس چکر میں، وہ تو خود روزانہ صبح اٹھ کے، چونکہ ان کے پاس ایجنڈا ہے تو وہ ہمارے خلاف جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، گندے الفاظ اور گندی زبان استعمال، انسیولائز لینگویج یوز کرتے ہیں، حالانکہ وہ پڑھے ہوئے تو وہاں پہ کے ہیں آکسفورڈ کے، لیکن اتنی یعنی کہ انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ آکسفورڈ میں پڑھا ہوا آدمی بھی انسیولائز ہو سکتا ہے، ورنہ تو کم از کم آدمی کو گفتگو تو کوئی طریقے سے کرنی چاہیے نا۔ وہ ہے نا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، مجھے بتاؤ یہ انداز گفتگو کیا ہے، مجھے بتائیے تو صحیح، کبھی نواز شریف نے کسی کو ایک گندے لفظ سے آج تک یاد کیا ہے؟ یا ان تمام جھوٹے الزامات کے جواب میں کبھی آج تک انہوں نے ان کا نام بھی لیا؟ نہیں لیا نا۔ تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، اور بڑا انسان جو ہے نا اپنے دعووں سے اور نعروں سے نہیں بنتا، اپنے کام سے بنتا ہے۔ اچھا خان صاحب، آپ نے جاوید ہاشمی کے بارے میں شعر کہا تھا کہ اس بے وفا سے کہنا میرے آنسو یاد رکھے۔ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کریں گے جاوید ہاشمی صاحب کے بارے میں، جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک اثاثہ تھے، لیکن جو سخت ترین مخالف ہیں پاکستان مسلم لیگ اور میاں نواز شریف کے، ان کے ساتھ کیوں جا ملے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، پروگرام ہماری بھی سنو۔